الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب اسپیکر، عوامی اسمبلی کے معزز اراکین، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مجھے یاد ہے کئی سال قبل ہم اسی مقام پر اکٹھے ہوئے تھے، لیکن آج اسی مقام پر جب آپ کی تعداد کو دیکھتا ہوں، وہ بھی اس ملین مارک سے بہت زیادہ، جب میں آپ کے جوش اور جذبے کو دیکھتا ہوں تو بھی اس جذبے اور ولولے سے زیادہ، اور آپ نے ایک بار پھر پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے آپ کی جعلی اسمبلیوں کو قبول نہیں کر رہے. ہم نے ایک بار پھر ان کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ کی دھاندلیوں کی پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے. یہ حکومتیں، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن اسے پاکستان کے عوام کا نمائندہ کہنا میرے نزدیک پاکستان کے عوام کی توہین ہے. ہم اپنی قوم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. آج ہم اپنی قوم اور اس ملک کے عوام کے عزت نفس کا مقدمہ لے کر میدان میں آئے ہیں. آج ہم اپنے عوام کے ووٹ کے حق کا مقدمہ لے کر میدان میں آئے ہیں. اور مجھے ایک دو دن قبل افواج پاکستان کے ایک ترجمان کی پریس کانفرنس جو غالباً 3 گھنٹوں پر محیط تھی، اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3 گھنٹے میں اس نے کہا کیا. اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ بظاہر تو تاثر دے رہا تھا کہ وہ یہ باتیں کسی اور کے خلاف کر رہا ہے،
لیکن جو بھی بات کرتا تھا کوشش کرتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے. میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے. ہمیں کیا پڑی ہے؟ 10 لاکھ لوگوں کو اس میدان میں لانا، سفر کر کے یہاں آنا، سفر اور موسم کی تکلیف برداشت کرنا، پھر کہتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی رول نہیں. میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ آئین میں، قانون میں، رولز میں کوئی رولز نہیں ہے کہ فوج سیاست میں بات کرے. اور میں بھی مانتا ہوں کہ آئین اور قانون کے روح سے تمہارا کوئی رول نہیں، لیکن یہ سارا رولا ہی تیرا ہے. یہ رولا تیرا ہے. کہتا ہے فوج پر تنقید کرنا یہ ملک سے بغاوت ہے، فوج پر تنقید کرنا یہ تو ملک کے خلاف بات کرنی ہے. ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ فوج میری ریاست کی محافظ ہے، لیکن جب آپ آئینی آرٹیکل کے مطابق حلف اٹھاتے ہو فوج میں شامل ہونے کے وقت کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، پھر جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم اس وقت پاکستان کے فوجی نہیں رہتے. اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں. میں ملک میں کوئی اندھی سیاست نہیں کر رہا. میں ملک کے آرمی چیف کو بھی جانتا ہوں، ISI کے چیف کو بھی جانتا ہوں، میں مقتدرہ کو بھی جانتا ہوں. میں 40 سال سے زیادہ عرصہ پاکستانی سیاست سے وابستہ رہ کر کس چیز سے اب ناواقف ہوں کہ تم مجھے صفائی دو گے کہ میں نے سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں. میرا دعویٰ آپ کے خلاف یہ ہے کہ تم نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اس کے بعد تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم ہے. ہاں واپس فوجی بن جاؤ، واپس فوجی بن جاؤ، جہاں سے نکلے وہی کھڑے ہو جاؤ. میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں. شاید یا تم نے مجھے نہیں پہچانا یا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، لیکن مجھے پوری طرح اطمینان ہے کہ میں نے آپ کو ٹھیک سمجھا. مجھے آپ کے بارے میں اپنی رائے دینے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے. میرے محترم دوستو، پاکستان کے قیام میں تمہارا کوئی رول نہیں. پاکستان کو پاکستان کے ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا، عوام نے بنایا، قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. اور پاکستان کا جھنڈا تم نے نہیں لہرایا، پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرایا. پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے. سن 1971 میں
90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگو ہوئے، تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی۔ تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا تھا۔ ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں، اور تم اگر وردی پہن کر مجھ پر کوئی روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سارے مل کر بھی میرے جسم پر روح تک نہیں رینگتی۔ معاملات کو ٹھیک کرو۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ معاملات کو ٹھیک کرو، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے پوزیشن پر واپس چلے جاؤ۔ اور میں یہ بھی آج آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قبائلی علاقوں سے نکلنا ہوگا۔ آپریشنوں کے نام پر ہمیں اپنی خیر خواہیاں مت دکھاؤ۔ تم نے 2010 سے آپریشن شروع کیے، آج 2024 ہے، 14-15 سال ہو گئے۔ ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا، قبائلوں کی عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا، قبائل کے شملے تم نے گرا دیے، قبائل کی پگڑیاں تم نے اچھال دی۔ یہ تو جمعیت علماء اسلام تھی جس نے قبائل کا جرگہ بنا کر، قبائل کا نمائندہ بن کر اپنا موقف دیا تھا، اور ہمارا گناہ یہی تھا کہ آپ نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 کے بعد، آپ نے قبائلی علاقوں میں آپریشن کا فیصلہ کیا، اور میں نے کہا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے۔ میرا یہی گناہ تھا، اور اگر میری رائے غلط تھی تو پھر آج تک دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ پھر آج تک دہشت گرد کیوں موجود ہیں؟ تم نے افغانستان کی سرحد پہ باڑ لگایا، خود باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ اب ہم نے باڑ لگا دیا ہے، کوئی شخص نہ ادھر جا سکے گا نہ ادھر آ سکے گا۔ تو 40,000 لوگ ادھر گئے، 20 سال وہاں لڑے، اور پھر تمہارے باڑ کو اڑا کے واپس آ گئے۔ آج پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے اگر آپ میرے واقعی محافظ ہیں تو؟ اگر آپ میرے محافظ ہیں تو آج پھر کیوں میں اس مشکل سے گزر رہا ہوں؟ آج میرے راستے پھر غیر محفوظ کیوں ہیں؟ آج میرے گلیاں کیوں غیر محفوظ ہیں؟ آج میرے ملک کے شہری کیوں غیر محفوظ ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے آپریشن کے حوالے سے جو اس وقت تحفظات دیے تھے وہ ٹھیک تھے، اور آپ نے جو ہمیں امن و امان کا اطمینان دلایا تھا تم اپنے دعووں میں غلط ثابت ہوئے۔ میرے محترم دوستو، جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو آپ نے فاٹا انضمام کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہر فورم پر دلائل دیے، میں نے پارلیمنٹ میں دلائل دیے، میں نے تمہارے ساتھ مخصوص میٹنگوں میں دلائل دیے کہ تم انضمام کا فیصلہ کرنا غلط کر رہے ہو، یہ اس وقت صحیح نہیں ہے، آپ کو مشکلات پیش ہوں گی، افغانستان کے ساتھ معاملات بنیں گے، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی، اور ہمارا گناہ یہی تھا کہ ہم نے ایک ایسی بات آپ سے کہی جس کو آپ نے ہمارے ساتھ میٹنگوں میں تسلیم کیا، اور پھر جب آپ مان گئے میرے ساتھ 4 پوائنٹس پر اتفاق کر لیا تم لوگوں نے، تو پھر کیوں میرے پاس پاکستان کے اندر ڈیوٹی دینے والا
ایک امریکی افسر میرے گھر خود کیوں آیا؟ پھر وہ مجھے کیوں پوچھتا ہے کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ پھر وہ مجھے کیوں کہتا ہے کہ آپ کو انضمام کرنا پڑے گا؟ اب میں یہ فیصلہ آپ کا مانوں یا تمہارے آقاؤں کا مانوں؟ میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے فیصلے سے اختلاف رائے کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، آج جاؤ آپ خیبر پختونخوا کے لوگ بہتر طور پر فاٹا کے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ فاٹا کی صورتحال اب کیا ہے؟ نہ وہ فاٹا ہے تو مجھے بات کرنے دو یار، مجھے بات کرنے دو۔ نہیں سن، میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے عوام کہاں کھڑے ہیں؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تم نے کہا تھا کہ ہم 10 سال میں 1000 ارب روپیہ ان کو دیں گے اور ہر سال 100 ارب ان کو دیں گے، ان کو ترقی دینے کے لیے، ان کو سیٹل کے لوگوں کے برابر لانے کے لیے۔ آج 8 سال گزر گئے ہیں اس کے اور آج تک تم 100 ارب بھی پورے نہیں کر سکے ہو ان کو، چجائے کہ آپ 900 ارب مزید ان کو دیں گے۔ کیوں دھوکہ کیا آپ نے؟ کیوں باہر کا اشارہ قبول کیا اپنے ملک کے اندر؟ کیوں اپنی خود مختاری کو بیچا؟ میری رائے پاکستان کی خود مختاری کے لیے تھی، قبائل کے عوام کے لیے تھی، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ قبائل سے پوچھ لو، اگر وہ چاہتے ہیں انضمام کرنا تو ریفرنڈم کرا دو، اگر قبائل کی خواہش ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آج آپ کے اس تاریخی اجتماع کے سامنے پھر میں ایک دفعہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ریفرنڈم نہیں تھا، اب تو انہوں نے مزہ چکھ لیا ہوگا، اب تو 8 سال کے بعد وہ مطمئن ہوں گے۔ آج ریفرنڈم کرا دو، قبائلی عوام اپنی پوزیشن پر واپس جانا چاہتے ہیں یا تمہارے انضمام کو قبول کرتے ہیں؟ آج چیلنج کرتا ہوں تمہیں، قوم سے پوچھو۔ مجھے یاد ہے بعض ان لوگوں کے وہ الفاظ مجھے زبان پر لانے میں شرم آتی ہے، جب انہیں لوگوں نے کہا چھوڑیے مولانا، قبائل بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے عوام کے بارے میں تمہاری رائے جانتا ہوں۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیا ہماری رائے غلط تھی؟ ہمیں پاکستان میں میگا پروجیکٹس چاہیے تھے، کس کے اشارے پر تم نے میگا پروجیکٹس رکوائے؟ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ریکوڈیک جو بلوچوں کی ملکیت ہے اس پر قانون سازی جائز نہیں کہ آپ 18ویں ترمیم کی مخالفت کر کے آپ ریکوڈیک کو بین الاقوامی کمپنیوں کے حوالے کریں، اس کے مفادات کو آپ بیچیں اور بلوچ لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو آپ محروم کریں۔ میں نے تو یہی جرم کیا تھا کہ اپنے قوم کے پشتونوں اور بلوچوں کے حق کی بات کی تھی، اور تم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص ہر مرحلے پر ہمارے فیصلوں میں رکاوٹ بنتا ہے۔ میرے فیصلے بھی تاریخ پہ لکھے جا رہے ہیں، میری رائے بھی تاریخ کے اوراق پہ رقم ہو رہی ہے، تمہارے فیصلے بھی تاریخ کے اوراق پہ ہو رہے ہیں۔ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ تم نے قوم سے غداری کی تھی، تم نے قوم کو بیچا تھا، اس کے مفاد کو بیچا تھا، اور تاریخ لکھے گی کہ اس شخص نے اپنے قوم اور اپنے بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی تھی۔
ہم بلا وجہ نہیں لڑا کرتے. ہمیں کسی سے لڑنے کا شوق نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں ہم تقریروں میں گالیاں نہیں دیا کرتے. ہم تقریروں میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. لیکن ہم اپنا نقطہ نظر وضاحت سے پیش کرتے ہیں. ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں تب بھی تم ناراض. وہ آپ کی مرضی. میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، پوری دنیا کے سامنے واضح ہے کہ فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور 7 اکتوبر 2023 سے جس جنگ کا آغاز ہوا تھا، آج اسرائیلی فلسطینی مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہاں کی آبادیوں پر بمباری کر رہی ہے. غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے، خان یونس پہ بمباری ہو رہی ہے، شہری آبادیوں پر بمباری ہو رہی ہے. شہر تہس نہس کر دیے گئے ہیں، کھنڈرات بن گئے ہیں. وہ لوگ کیمپوں میں چلے گئے. 40,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اکثریت ان میں چھوٹے بچوں کی ہے، اکثریت ان میں خواتین کی ہے، بے گناہ فلسطینیوں کی ہے. تم نے 40,000 سے زیادہ ان لوگوں کو جو جنگ کا حصہ نہیں تھے شہید کیا. وہ کیمپوں میں چلے گئے، تم نے ان کے کیمپوں پر بمباری کی. اور اس وقت امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، برطانیہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ہمارے حکمرانوں میں یہ جرأت نہیں کہ وہ فلسطین پر ایک واضح اور دو ٹوک بیان دے سکے. اور صرف یہ نہیں، الیکشن سے پہلے میں حماس کے ساتھ یکجہتی کے لیے قطر چلا گیا. دنیا نے دیکھا کہ ہم نے، اگر امریکی وزیر خارجہ تل ابیب آتا ہے اور تل ابیب میں وہ تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا، میں ایک یہودی کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، ایک یہودی کے طور پر تم سے یکجہتی کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کیا یہ میرا فرض نہیں بنتا کہ میں بھی قطر جا کر فلسطینی قیادت کو یہ کہوں، حماس کی قیادت کو یہ کہوں کہ فضل الرحمان ایک پاکستانی کی حیثیت سے نہیں، ایک مسلمان مجاہد کے طور پر آپ سے یکجہتی کے لیے آیا ہے. میں نے کوئی چوری چھپے نہیں ہے ملاقات کی. میں برملا گیا ہوں. لیکن پھر بتاؤ، الیکشن کے وقت تم پر دباؤ آیا یا نہیں؟ تمہیں امریکیوں نے کہا یا نہیں کہ یہ تو فلسطینی اور حماس کی حمایت کرتا ہے، آئندہ اسمبلیوں میں ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سچ بولو قوم کے سامنے. تم باہر کے دباؤ پر ایک مسلمان بھائی کے حق میں اٹھنے والے آواز کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا، غلامانہ ذہن پھر سوچتا نہیں ہے کہ مجھ سے کیا کروایا جا رہا ہے. آج کہتے ہو 9 مئی 9 مئی 9 مئی، اور 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ غداری ہے اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور خدا کے بندے، تمہاری دھاندلی کے نتیجے میں جو مینڈیٹ سامنے آیا، اب 2 راستے ہیں آپ کے لیے. یا کہہ دو کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، جس طرح کہ ہمارا دعویٰ ہے آپ کے اوپر، کہہ دو کہ ہم نے دھاندلی کی ہے. اور اگر تم نے دھاندلی نہیں کی تو پھر عوام نے آپ